السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا موضوع چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کل چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات کو بالخصوص از خود نوٹس کے جو اختیارات ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے کے اوپر کیس پر آج دوسری سماعت کل کرنے جا رہا ہے۔ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا گزشتہ سماعت کے اوپر ہی 8 رکنی، اس کے اوپر بھی بہرحال کافی سوالات اٹھائے گئے۔ اور پھر دوسرا موضوع ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے کہ ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائے جانے کے معاملے کے اوپر۔ تو اس حوالے سے یہ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان کو جو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ کافی ماہ ہو چکے ہیں، نہیں بلایا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اس وقت اسامیاں خالی ہیں، 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ تو اسی معاملے کے اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے اور پھر اس اجلاس میں جو 2 ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی جائے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان تعینات کرنے کا معاملہ جو ہے اس کو زیر غور لایا جائے۔ اس حوالے سے جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس حوالے سے پالیٹکس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی رہی کہ جوڈیشری کے اندر بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ اسی تناظر میں ایک بڑی اختلافات بھری خبر اس وقت منظر عام کے اوپر کھلے عام سامنے آئی، بالکل تمام پردے فاش ہوئے جب جوڈیشل کمیشن کے میں ججز کے معاملے کے اوپر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ جو نام تھے وہ ڈیفر کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد لاء منسٹر نے کہا جو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جو چیف جسٹس کے نامنیٹ کردہ جو ججز تھے ان کے نام مسترد کیے گئے ہیں، اکثریت میں اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا کہ جی وہ نام مسترد نہیں ہوئے بلکہ معاملہ مؤخر ہوا ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود کی خطوط سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد آڈیو پوری اس جوڈیشل کمیشن کی جو پروسیڈنگ تھی اس کی آڈیو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے لاء کو ریلیکس کر کے اس کو میڈیا کو نشر کر دیا اور کہا جی کہ یہ دیکھیں جی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ باتیں ہوئیں کہ تمام جوڈیشل کمیشن ممبران کو اعتماد میں لیے بغیر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود سے ہی اس آڈیو کو جوڈیشل کمیشن اجلاس کی ان کیمرہ آڈیو کو کیوں اس طرح سے پبلک کیا۔ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ اختلافی آوازیں آئیں، اعتراضات کیے گئے۔ تو اب ایک مرتبہ پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا۔ 2 ججز کی تعیناتیاں ابھی ہونی ہیں اور اس معاملے کے اوپر اجلاس کو تاخیر کرنا، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص جو گزشتہ 2 اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں جس پہ حکومت کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے جونیئر ججز کے حق میں جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا اور پھر اس کے بعد کچھ جسٹیفیکیشن سامنے آئیں۔ لاء منسٹر نے پبلکلی معافی بھی مانگی بعد میں، اور پہلے کارروائی ڈالی گئی اور پھر بعد میں اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر بہرحال یہ ایک معاملہ کافی اہمیت کا حامل تو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا، 2 ججز کی جو اسامیاں ہیں وہ کیوں پر نہیں کی جا رہی اور اس کے اوپر کب تک اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال اس وقت اس کے اوپر کمنٹ کرنا قابل وقت ہے، لیکن 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کافی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ بہت سی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، کہیں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ میجورٹی نہیں ہے، یعنی اکثریت نہیں ہے تو اس لیے اجلاس نہیں بلایا جا رہا، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی یہ 2 اپوائنٹمنٹس ہونی تو ہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو از خود نوٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا ہے، اس کے اوپر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی نوٹس دیا گیا ہے، پاکستان بار کونسل کو بھی اس معاملے کے اوپر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ فریق بن کے جو ہے وہ اپنا موقف پیش کر سکتی ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی اس معاملے کے اوپر نوٹس جاری کیا جا چکا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی کورٹ پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے، لیکن جب اس کیس کی ابتدائی سماعت تھی تو اس کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ ابھی لاء بنا نہیں ہے۔ مجوزہ لاء کے اوپر پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے
اس کے اوپر امپلیمنٹیشن روک دیا ہے، اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان جن کے خود اپنے اختیارات کا معاملہ ہے کہ ان کے اختیارات جو ہے وہ ریگولیٹ اس لاء کے تحت ہونے ہیں، کیا ان کو یہ کیس سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی کوشچن جو ہے وہ اس معاملے میں موجود ہے. ہمارے پاس ایک لیٹسٹ مثال اس وقت کی موجود ہے جب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا، تو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا جس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی موجود تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی موجود تھے. تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب رضاکارانہ طور کے اوپر بینچ سے الگ ہو گئے، کیونکہ اگر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اس ریفرنس کے ذریعے اگر ان کو ہٹایا جاتا تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر اعتراض ہوا تو پھر وہ بینچ سے الگ ہوئے. تو یہ ایک پریسیڈنٹ تو موجود ہے کہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس جج کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. لیکن دوسری جانب یہ اصول بھی طے ہے کہ جس جج کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے یہ اسی جج نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے خود کو اس بینچ سے الگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے از خود نوٹس کا، بالخصوص کہ از خود نوٹس سے آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی پٹیشن آتی ہے تو اس کو انٹرٹین کرنا ہے یا نہیں. اس معاملے کے اوپر اس لاء کے تحت 3 رکنی کمیٹی بننی ہے جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور دیگر 2 موسٹ سینئر ججز جو اس وقت کی اگر ہم سینیورٹی لسٹ کو دیکھیں تو اس میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بنتے ہیں. تو یہ 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا جانا ہے، یہ لیا جانا چاہیے یا نہیں، اور 184(3) کے تحت پٹیشن جو ہے اس کے اوپر سماعت ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے اکثریت جو بھی رائے دے گی وہی پریویل کرے گا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ بھی ون مین شو کے اوپر ایک ڈیٹیل ویو اپنا دے چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، یعنی فرد واحد کو ہی یہ تمام اختیارات حاصل نہیں ہیں. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ بھی اسی نوعیت کا ہی ایک پوائنٹ آف ویو مختلف اوقات میں دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مطلب صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ادر ججز. جو دیگر ججز ہیں یہ کل 17 ججز یا اس وقت 15 کی تعداد ہے، تو یہ سب مل کے سپریم کورٹ بنتے ہیں. اکیلا چیف جسٹس آف پاکستان فرد واحد جو ہے وہی سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کہلاتا. تو اسی ون مین شو کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک بڑا زبردست ویو لکھا تھا. تو بہرحال اب کل کی کورٹ پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے یہ کل اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.